ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آج میں نے شانی کو ناشتے پر ہی بتا دیا تھا کہ آج جمعہ ہے تو ویکینڈ کرنے گھر نہ چلے جانا اور شام کو جاب سے سیدھے گھر آنا۔ سینما نیو مووی آ گئی ہے، وہ دیکھنے چلیں گے۔ اگرچہ وہ پچھلے ویکینڈ پر ہمارے بھی ساتھ تھا، مگر میں اب بھی میرا اس کے ساتھ اور زیادہ پیار پڑ چکا تھا، لہٰذا اس کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی۔ پہلے تو بیڈ روم میں موجود الماری میں بنے خفیہ خانے سے شوہر کی شراب کی بوتل نکالی، دیکھا تو آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ پھر ویگرا کی ٹیبلٹ دیکھی تو وہ بھی 10 گولیاں پڑی تھیں۔ بوتل اور شراب دونوں کچن کے کیبنٹ میں رکھ دی، اور کیونکہ میں کچھ پیچیدگی کی وجہ سے پھر گھر کے کام کیے اور شام کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد ابھی نہا کر نکلی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں شانی بھی آ گیا اور آ کر کھانا کھانے پر ٹیبل پر بیٹھا۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے دوران کولڈ ڈرنکس بھی پی۔ اتنی دیر میں 6 بج چکے تھے اور سینما کا تاہم آغاز ہو گیا تھا۔ پھر ہم فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم کی اچھی کہانی تھی، ہم نے خوب انجوائے کیا۔ فلم دیکھی۔ سینما سے گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو سلا دیا اور اسے بولا کہ کل تمہاری چھٹی ہے، چلو بیٹھو کچھ دیر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ویسے ہم نے ٹی وی روم بیٹھ کر کامیڈی شو دیکھنے لگے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں شانی کبھی ڈرنکنگ کی ہے؟ شانی: جی چند بار دوستوں کے ساتھ، کبھی فنکشن وغیرہ میں ہی پی لیتا ہوں، عادت نہیں پڑی۔ میں بھی امجد شوہر کے ساتھ کبھی ان کی اصرار پر پی لیتی ہوں۔ شانی: اچھا آپ بھی؟ میں: جی تو اور کیا یار، آج صفائی کرتے ہوئے مجھے ان کی بوتل ملی ہے، پینے کا موڈ ہے تو بتاؤ، کچن میں کیبنٹ میں رکھی ہے، لے آؤ۔ شانی اٹھا اور گلاس بوتل کچن سے لے آیا، پھر فریج سے سوڈا اور برف بھی نکال لایا۔ شانی: سامان میں لے آیا ہوں، آپ بنائیں۔ میں نے اسے پیک بنا کر دیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا اور بولا: میں اکیلا تو نہیں پیوں گا۔ اس کے اصرار پر میں نے ایک چھوٹا سا پیک بنا لیا اور چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے کر پینے لگا۔ میں: شانی کبھی گرل فرینڈ یاد آتی ہے؟ شانی: جب سے آپ سے دوستی ہوئی ہے میں تو اسے بھول ہی گیا ہوں۔ ویسے بھی وہ ترقی کر کے دوسرے آفس چلی گئی ہے، تو کیسے تعلقات میں تمہارے بیچ مطلب پیار کیا تھا یا نہیں؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ آ گئی، ہکلا کر بولا: نہیں مطلب ہاں جی۔ ہاں اچھا کیسے ہوا؟ وہ بس ایک دفعہ اس کے فلیٹ چھوڑنے گیا تھا تو بولی کہ چائے پی کر جانا، اور پھر فلیٹ میں اکیلی تھی اور اس کی روم میٹ ابھی نہیں آئی تھی، لہٰذا تنہائی کا فائدہ اٹھاتے پیار کیا۔ میں: بڑے چھپے رستم ہو تم۔ اسی دوران وہ پیک پی چکا تھا، جبکہ میرا بھی پہلا بھی آدھا نہیں ہوا تھا۔ میں اسے مدہوش نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ شراب انسان کو بے پاک کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی بے پاکی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے روک دیا کہ زیادہ نہ پی، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ میں: اچھا میں تمہاری گرل فرینڈ سے بری لگتی ہوں گی تمہیں؟ شانی: جانے دے، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ اس سے زیادہ اچھی ہیں۔ پھر شانی کے میرے ساتھ پیار کیا اور دونوں شوہر سے بے وفائی کی خلش سناتی تھی۔ گرچہ مجھے آسودگی مل گئی تھی، مگر ذہن میں بے چینی سی تھی کہ میرا شوہر ہمارے لیے پردیس کاٹ رہا ہے اور میں اس کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ اس سال ہماری خوش قسمتی یا بد قسمتی کہیں کہ میرے میاں کو کمپنی نے چھٹی نہیں دی۔ ان کے پاس ورکرز کی کمی تھی، لیکن اس سے ہمارا کھیل مزید عروج پکڑ گیا اور جو وقفہ آنے کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک ویکینڈ پر میری پرانی گہری سہیلی شگفتہ ملنے آئی۔ شانی بھی گھر پر موجود تھا اور حسب معمول ہم کچھ شرارت میں مشغول تھے۔ بیٹی کو کارٹون کی طرف متوجہ کر کے ہم بیٹھے پیار والی باتیں کر رہے تھے۔ بیل ہونے پر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اور میں نے دروازہ کھولا تو شگفتہ کی گھڑی پایا۔ اس کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی اور اس سے اندر بلا کر بٹھایا اور حال چال پوچھا۔ کافی عرصے بعد ملی تھی تو باتیں کرنے کا چائے بنائی۔ پینے کے بعد بولی، بڑی کھلی کھلی لگ رہی ہو، کیا چل رہا ہے؟ کیا نیا بوائے فرینڈ بنا لیا ہے یا جم جوائن کر لیا ہے؟ میں بولی، نہیں یار، نہ جم جوائن کیا ہے نہ بوائے فرینڈ، چاہوں تو لائن لگا دوں، مگر میری طبیعت ایسی نہیں، مجھے تیرے جیسے شوق نہیں۔ شگفتہ پہلے بڑی بجھی بجھی ہوئی تھی بھائی صاحب کے باہر جانے کے بعد، اور اس سال وہ آئی بھی نہیں۔ پھر یہ چہرے پر چمک اور آسودگی کیوں ہے؟ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ شانی کمرے سے نکل آیا۔ شگفتہ کو سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تعارف کروایا، کچھ باتیں کی اور پھر باہر نکل گیا، کیونکہ اسے ہم سہیلیوں کی گہری دوستی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں باتیں کرنے کا موقع دے دیا۔ اس کے جانے کے بعد شگفتہ پراسرار لہجے میں بولی، اچھا تو یہ چکر ہے، لڑکا تو اچھا ہے۔ میں بولی کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا چکر مطلب کیا ہے؟ وہ میرا بھانجا لگتا ہے۔ شگفتہ بولی، لگتا تو نہیں، اور جس طرح وہ تمہاری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا اور جیسے تم اس سے نظریں چرا رہی تھی، اس سے سبھی عیاں ہو رہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ چلو اب شرماؤ مت، سب بتا دو کیسے ہوا، کیا ہوا؟ میں نے کبھی اپنی باتیں تم سے چھپائیں؟ آپ میرے لیے مزید جھوٹ بولنے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی اور مجھے اپنی کرتوتوں کا اقرار کرنا پڑا اور اپنی ناآسودگی سے لے کر اس جوانی کی جی چاہت کی ساری کہانی سنا دی۔ میری داستان جدائی سن کر شگفتہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر بولی، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرا بھی کچا چٹا سامنے ہے، مگر اتنا کہوں گی کہ احتیاط کرنا، عورتیں بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتی۔ ایک تو اچھا ہی کیا کہ باہر منہ مارنے کی بجائے گھر میں ہی خواہش پوری کر لی، مگر پھر بھی لوگ بڑے کائیاں بھانپ لیتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ کسی کے سامنے مت جانا، جیسے مجھے شک ہو گیا ہے کسی اور کو بھی ہو، لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ پھر بولی، دوست اکیلے اکیلے ہی پیار کرنا ہے کہ پرانی دوست کا بھی ٹیسٹ چینج کراؤ گی؟ شگفتہ پرانی پاپن تھی، اس کا ہمیشہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی فرینڈ تھا۔ شادی سے پہلے بہنوئی کے ساتھ پیار کرتی رہی، شادی کے بعد شوہر کے خالوں کے ساتھ پیار کیا، تو کبھی فون پر یار بنا کر ہوٹلوں میں پیار کرتی رہی، مگر ایک خوبی کبھی پکڑی نہیں، کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کی تو میرے شوہر پر نگاہ تھی، مگر امجد بھتو نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں تو کبھی میری بھرپور جوانی سے کبھی فرصت نہیں ملی تھی۔ یہ تو غم روزگار ہمیں بیوی بیوی جدائی ڈال دی تھی، ورنہ ہمارا کوئی دن پیار سے خالی نہیں جاتا تھا۔ جدائی کی پیدا کردہ تنہائی نے مجھے ناآسودہ کر دیا تھا، اور موقع پانے پر ہی مجھے شانی کے پیار کا سہارا لینا پڑا، اور بس شانی میرے گھر رہتا اور میرا شانی کا جب دل کرتا ہم میچ کھیلتے۔ دوستو، اگر آج کی کہانی پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔